ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مشير له. فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. فقال الله تعالى في مقام آخر: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. میرے دل کا ثواب کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. درخت کاغذ کا بن جائے سمندر ہو سیاہی کا، درخت کاغذ کا بن جائے سمندر ہو سیاہی کا. قلم سے لکھ نہیں سکتے جو عظمت ہے رسول خدا. معزز و موقر حضرات، سامعین کرام اور مہمانان اعزاز، اور اس پروگرام میں شریک ہوئے ہمارے چھوٹے چھوٹے نونہال بچے، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور ان کا احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک دینی اجتماع کی مناسبت سے ایک جگہ مل جل کر بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا اور کچھ دیر دین کی بات سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا. دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. معزز سامعین کرام، ہم اور آپ ابھی جس مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ مہینہ اردو مہینے کے اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ کہلاتا ہے، اور ربیع کے معنی عربی زبان میں موسم بہار کے آتا ہے. یہ مہینہ اسم بامسمہ ہے، اس لیے کہ ربیع کے معنی ہے موسم بہار کے، اور حقیقت میں اس مہینے کے اندر بہار آئے گی.
بی آمنہ کے آنگن میں ایک سدا بہار پھول کھلا تھا، جن کی مہک اور خوشبو سے ساری کائنات معطر ہو گئی، دلوں کے حلقے روشن ہو گئے، تھکی ماندی انسانیت کو شادمانی نصیب ہوئی، ذروں کو آفتاب کی چمک ملی، بے کسوں کو سہارا ملا، یتیموں کا غمخار ملا اور مظلوموں کا سہارا ملا۔ یہ آنے والی بہار اور اس میں کھلنے والا پھول، وہ آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، عبد المطلب کا نور نظر، شہنشاہ شہنشاہان، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے کے اندر تولد پذیر ہوئی۔ میرے بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دراصل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعائے مستجاب کا ثمرہ ہے، جو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ سے مانگا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما دی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا بلند کی گئی کہ ابراہیم، آج تو مانگ جو مانگتا ہے تجھے عطا کیا جائے گا، آج تم جو بھی فریاد میرے سامنے رکھو گے اسے پورا کیا جائے گا۔ میرے بزرگوں، ذرا غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے وقت میں کس چیز کی دعا مانگی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی مال و دولت کی درخواست نہیں کی تھی، کسی روپے پیسے کے لیے دعا نہیں کیے تھے، کسی مالدار ہونے کی خواہش نہیں کی تھی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرنے والے ہیں، اور اس کے پیچھے حضرت اسماعیل علیہ السلام آمین کہنے والے ہیں، دعا کہنے والے بھی نبی، آمین کہنے والے بھی نبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں یہ درخواست پیش کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے خالق کائنات، اے مظلوموں کی فریاد کو سننے والی ذات، میں آج آپ سے کچھ نہیں مانگنے جا رہا ہوں، میں آپ سے صرف ایک بات کی درخواست کرنے جا رہا ہوں، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اے ہمارے پروردگار، آپ ان میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرمائیے جو تیری آیتوں کو ان کے سامنے تلاوت کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور اسے راہ راست پر لانے کا کوشش کرے، اور اسے کفر و ضلالت کی عمیق سے نکال کر راہ راست پر لانے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرما لیا، اور ایک پیغمبر کی دعا کیوں کر قبول نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ دعا کرنے والے بھی نبی ہے اور آمین کہنے والے بھی نبی ہے۔ جب پیغمبر اپنے رب کے دربار میں کوئی بات پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی باتوں کو سنتے ہیں، اس کی فریاد کو سنتے ہیں، اس کی باتوں کو یوں ہی بے جان نہیں چھوڑتے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دراصل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے مبعوث فرمایا، یعنی حضرت اسماعیل کی ذریت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ میرے بزرگوں، اسی مہینے کے اندر آمنہ کا لال
عبداللہ کا لخت جگر، عبد المطلب کا نور نظر اسی مہینے کے اندر تشریف لائے اور وہ متعدد قول کے مطابق، ایک قول کے مطابق آپ کی ولادت 8 ربیع الاول کو، اور ایک قول کے مطابق 9 ربیع الاول کو، اور ایک تیسرے قول کے مطابق آپ کی ولادت 12 ربیع الاول کو۔ اسی وجہ سے اس ربیع الاول کو ربیع کا نام بھی دیا گیا اور نبی کو اسی مہینے کے اندر نازل کیا گیا تاکہ یہ اسم بامسمہ ہو جائے، یعنی کہ جو اس کا نام ہے اس صفت کے ساتھ یہ کیا ہو جائے، متصف ہو جائے۔ معزز سامعین، قرآن کریم کے اندر 2 کانفرنس کا ذکر ملتا ہے، ایک توحید کانفرنس اور ایک رسالت کانفرنس۔ توحید کانفرنس یہ پیش آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کا ارادہ کیا اور اس دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح کے اندر شروع سے قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں تمام کے روحوں کو عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے جمع فرمایا اور اسی وقت آپ نے ایک توحید کانفرنس لیا اور اس کے اندر پختہ عہد لیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الست بربکم، کہ لوگوں اے انسانوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے بیک وقت ایک زبان ہو کر جواب دیا تھا قالوا بلا، تمام روحوں نے جواب دیا کیوں نہیں، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ میرے دوستو، ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ توحید کانفرنس اتنا بڑا کانفرنس یہ 2 ہی جملے پر ختم ہو جا رہا ہے، الست بربکم قالوا بلا۔ ذرا سوچئے کہ توحید کانفرنس اتنا بڑا کانفرنس ہے اور وہ 2 ہی جملے پر ختم ہو رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا اعتقاد بھی، ہمارا عقیدہ بھی جو لفظی ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے لا الہ اور دوسرا ہے الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اسی وجہ سے وہ کانفرنس بھی 2 ہی جملے پر ختم ہو گیا۔ اور دوسرا کانفرنس وہ رسالت کانفرنس ہے۔ رسالت کانفرنس یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آنے والے تھے، جتنے بھی پیغمبر تشریف لانے والے تھے، جتنے بھی محبوب آنے والے تھے، جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر تشریف لانے والے تھے، اللہ رب العزت نے ان تمام انبیاء کرام کے روحوں کو، ان تمام پیغمبروں کے روحوں کو، ان تمام رسولوں کے روحوں کو عالم ارواح کے اندر جمع فرمایا اور اس وقت ان تمام انبیاء کرام سے عہد لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس رسالت کانفرنس کا عکاسی قرآن کریم کرتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ وہ وقت قابل ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا۔ وہ عہد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ میرے محبوب بندو، اے میرے پیغمبروں، اے میرے رسولوں، اے میرے متبع، کہ جب تم دنیا کے اندر جاؤ گے اور لوگوں کو میرا پیغام پہنچاؤ گے اور گمراہ انسانوں کو راہ راست پر لاؤ گے اور میں تمہیں کتاب و حکمت بھی دوں گا، اور اسی حالت میں اگر کوئی دوسرا پیغمبر آ جائے، آگے فرمایا ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، پھر اسی درمیان جب کہ تم
تعلیم دے رہے ہوگے، لوگوں کو راہ راست پر لا رہے ہوگے، لوگوں کو کفر سے توحید کی طرف لا رہے ہوں گے، اسی درمیان اگر میرا محبوب بندہ یعنی آمنہ کا لال عبداللہ کا لحظ جگر اور عبد المطلب کا نور نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تولد پذیر ہو جائے، تمہارے درمیان تشریف لے آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور تم اس کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پر بس نہیں کیا، مزید اس کی پختگی کے لیے دریافت کیا، قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ مِصْرِي، کہ کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو، اس بات پر اقرار کرتے ہو کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے؟ تو تمام انبیاء کرام نے بے زبان ہو کر فرمایا قالوا اقررنا، کہ ہم تمام لوگ اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم ضرور پر ایمان لائیں گے، اس کی توحید پر ہم لوگ ایمان لائیں گے، اس کی باتوں پر لبیک کہیں گے، اس کی دعوت کو ہم مانیں گے۔ پھر آگے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبروں تم لوگ اس بات پر گواہ رہنا، ایسا نہیں کہ ابھی اقرار کر لیے بعد میں جا کر دھوکہ دے دیں کہ بات وہ کچھ اور ہوئی اور بعد میں کچھ اور کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے یہ گواہی لی تھی اور گواہ بنایا تھا، فاشهدوا کہ تم لوگ اس پر گواہ رہنا، وانا معكم من الشاهدين، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو نازل فرمایا، زکوٰۃ کو نازل فرمایا، حج کو نازل فرمایا، اور حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے نبیوں کو بھیجا، لیکن ان میں سے کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی مضبوطی کے ساتھ عہد نہیں دیا، کہیں بھی نہیں فرمایا وانا معكم من الشاهدين، لیکن حضور کی تخلیق کے سلسلے میں، حضور کی رسالت کے سلسلے میں، حضور کی دعوت پر لبیک کہنے کے سلسلے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ گواہ ہیں، تاکہ تم کل اس گواہی سے مکر نہ سکو، تاکہ تم کل خلاف ورزی نہ کر سکو، عہد شکنی نہ کر سکو، تو تم اس وعدے سے مکر نہ سکو۔ معزز سامعین کرام، ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے عجیب بات بیان کی۔ ویسے تو قرآن کریم کی سینکڑوں آیتیں ہیں کہ جن آیت پر علیحدہ بات ہو سکتی ہے، ہر آیت پر علیحدہ تقریر ہو سکتی ہے، علیحدہ عنوان بن سکتا ہے، لیکن یہ آیت بڑی عجیب و غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ احسان جتلا رہا ہے، میں حیران ہوا کہ اللہ بھی احسان جتلاتا ہے، میں پریشان ہو گیا کہ وہ ذات تو وحدہ لا شریک ہے، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ احسان کیسے جتلاتا ہے؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے لقد من اللہ، تحقیق اللہ نے احسان جتلایا، وہ ذات جس نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، احسان نہیں جتلاتا، لیکن آخر وہ کون سی بات ہے جس پر ساری دنیا کا خدا، ساری انسانیت کا خدا، سارے نبیوں کا نبی، سارے رسولوں کا نبی، وجہ کائنات اور ان کی تخلیق پر اللہ تعالیٰ احسان جتلائے؟ اللہ تعالیٰ جس چیز پر احسان جتلائے وہ چیز بھی نرالی ہوگی، وہ بات بھی نرالی ہوگی، وہ تحفہ بھی نرالا ہوگا، اس لیے کہ وہ ذات وحدہ لا شریک جس نے زمین کو پیدا کیا احسان نہیں جتلایا، آسمان کو بنایا احسان نہیں جتلایا، شجر و حجر کو پیدا کیا احسان نہیں جتلایا، سورج چاند ستارے کو پیدا کیا احسان نہیں جتلایا، پہاڑوں کو پیدا کیا احسان نہیں جتلایا، سمندروں کو بنایا احسان نہیں جتلایا، بارش کو نازل فرمایا احسان نہیں جتلایا،
دیا لیکن احسان نہیں جتلایا۔ آخر جب میرے نبی کی، جب میرے پیغمبر کی، یعنی جب آمنہ جلال کی تخلیق کی باری آئی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین۔ قرآن کریم اس کی عکاسی کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے احسان جتلایا۔ آخر کیوں احسان جتلایا؟ پھر بات فیہم رسولا، قرآن کہتا ہے کہ اس لیے احسان جتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما دیا جو اللہ کے خزانے میں بھی ایک تھی، وہ چیز جو اللہ کے خزانے میں بھی نرالا تھا، یکتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حوالے کر دیا، آمنہ کے گود میں دے دیا۔ تو بھلا بتائیے میرے بزرگوں، احسان جتانا چاہیے تھا یا نہیں؟ ضرور احسان جتانا چاہیے تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا اس لیے کہ اس کے اندر رسول کو مبعوث کرا۔ میرے بزرگوں، کوئی شخص دنیا میں ختم رسول کی سیرت بیان کرنے کا حقدار نہیں۔ میرے بزرگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے تو میں نے اپنے اندر عجیب و غریب تبدیلیاں دیکھی۔ میں نے ان ایام میں طرح طرح کے خواب دیکھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب سے بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میرے اندر عجیب و غریب طرح کی تبدیلیاں پیدا ہو گئی ہے کہ جب میں راستے میں چلتی ہوں تو اگر کوئی اینٹ یا روڑا میرے پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے تو روئی کی طرح نرم ہو جاتا ہے، اگر کوئی پتھر میرے پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے تو مخمل کی طرح ملائم ہو جاتا ہے، جب میں کہیں تھوکتی ہوں تو وہاں سے خوشبو سے باہر آتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، جب میں ایام حمل سے تھی تو میں عجیب و غریب طرح کے خواب دیکھا، اکثر مجھے نور دکھائی دیا کرتا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک دن اپنی سہیلیوں کے سامنے ان باتوں کو رکھا کہ میری بہن جب سے بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے تو میں عجیب و غریب طرح کی خواب دیکھتی ہوں، مجھے رات بھر نیند نہیں آتی ہے۔ ان کی سہیلیوں نے سمجھایا کہ بہن ان ایام میں سائے کا اثر ہو جاتا ہے، ہم تو ان ایام میں حالت حمل میں اگر کوئی عجیب طرح کے خواب دیکھتے ہیں تو ہم لوہے کا کڑا بنوا کر گلے میں ڈال لیتی ہے، اس سے خواب نظر نہیں آئے۔ اے آمنہ تم بھی ایسا ہی کرو، ہو سکتا ہے کہ اس سے خواب نظر نہیں آئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کے کہنے کے مطابق میں نے بھی لوہے کا کڑا بنوا کر گلے میں ڈال لی، لیکن جب میں نے گلے میں ڈال لیا تو پہلے ہی رات سبز امامہ، سفید ریش، نہایت خوبصورت و حسین ایک شخص میرے خواب میں آیا اور میرے قریب آ کر اس نے انگشت شہادت سے اشارہ کیا، اس کا اشارہ کرنا تھا تو لوہے کا کڑا میرے گلے سے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ میں حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی، میں نے حیرانی کے عالم میں ان سے پوچھا، ان سے دریافت کیا کہ ابا جان، اے بابا بھلا بتائیے آپ کون ہیں اور آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں معاملہ کیا ہے کہ جس سے میرے لوہے کا کڑا گلے سے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا؟ تو وہ شخص بولتا ہے کہ میں بیٹی میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں، میرے غیرت نے یہ گارا نہیں کیا کہ آمنہ میری بیٹی تم بھی کسی عام عورتوں کی طرح تو وہ پرستی کا شکار ہو گیا۔ وہ تو عام عورتیں ہیں جو اس طرح کی وہم پرستی کے اندر شکار ہو جاتی ہے، وہ واقعات کے اندر لگ جاتی ہے، لیکن تم تو ایک نیک خاتون
اور دوسری عورتیں ان کی یہ خصوصیت نہیں ہوا کرتی ہے تو اس کے پیٹ کے اندر نبی آخر جمع آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹی تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں بلکہ یہ نبیوں کا نبی ہے, یہ پیغمبروں کا پیغمبر ہے, یہ رسولوں کا رسول ہے. یہ جب دنیا کے اندر آئیں گے تو کفر و جہالت کا ڈنکا ختم ہو جائے گا, کفر و شرک کا خاتمہ ہوگا, جہالت کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور قتل و غارت گیری کا بازار بند ہو جائے گا, کیونکہ یہ نبی آخر الزمان ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو زمین و آسمان نہ بنایا جاتا, اگر یہ پیدا نہ کیے جاتے تو سورج چاند نہ بنائے جاتے, اگر یہ نہ آتے تو کچھ بھی نہیں. میرے بزرگوں ذرا غور کیجیے, میرے نبی ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں لیکن ان کے اخلاق و کردار پیٹھی سے نمایاں ہو رہا ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایام حمل میں ہم سے اکثر خوشبو کی مہک آیا کرتی. جب میں کسی گلی سے گزرتی تو گلی خوشبو سے معطر ہو جایا کرتی ہے. میں کہیں تھوکتی تو وہاں سے خوشبو کی مہک آنے لگتی. مکہ کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ عبد المطلب کی بہو یعنی عبداللہ کی بیوی یہاں قیمتی عطر استعمال کرتی ہے. بھلا بتائیے تو بیوہ ہے اور ان ایام میں حالت حمل میں بھلا بتائیے کہیں خوشبو لگانے کا کہیں رواج ہے؟ شدہ یہ بات حضرت عبد المطلب کے کانوں تک پہنچی, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ اے عبد المطلب آپ کی بہو نہایت قیمتی عطر استعمال کرتی ہے, اسے سمجھائیے کہ ان ایام میں جبکہ وہ حمل سے ہے وہ خوشبو اور عطر کے استعمال نہ کرے. تو ایک دن عبد المطلب نے اپنی بیوی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی محترمہ کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر سمجھایا کہ آمنہ تمہاری بھی بہو ہے, اس سے سمجھاؤ, اس سے بتلاؤ, انہیں سلیقہ سمجھاؤ کہ ان ایام میں جبکہ وہ بیوہ بھی ہے حالت حمل میں خوشبو اور عطر کا استعمال نہ کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی محترمہ فرماتی ہے کہ میں نے بارہا کوشش کی کہ آمنہ کو بلا کر اسے سمجھاؤں, اسے اس کی ترغیب دوں, اسے اس بات سے روکوں, لیکن ان ایام میں مجھے ان سے پوچھنے کی ہمت نہ ہو سکی. میرا ان کے سامنے جانے کا طاقت پیدا نہیں ہوتا. لیکن ایک دن حضرت عبد المطلب یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے حضرت آمنہ کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہنے لگا کہ آمنہ تو ان ایام میں جبکہ تو بیوہ بھی ہے حالت حمل میں تو خوشبو کیوں کر استعمال کرتی ہے, عطر کیوں استعمال کرتی ہے, جس سے شہر کے اندر یہ چرچا ہو رہا ہے کہ آمنہ نہایت قیمتی عطر استعمال کرتی ہے. تم ایسا نہ کیا کرو, اس سے لوگ بدگمان ہو رہے ہیں. میرے بزرگوں ذرا غور فرمائیے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے کہ اے ابا جان آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, میں نے تو آج تک بازار دیکھا ہی نہیں, بھلا میں بیوہ ہوتے ہوئے عطر کیوں کر استعمال کر سکتی ہوں. اگر میں ان ایام میں جن چیزوں کو دیکھ رہی ہوں اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ مجھے پاگل اور دیوانی قرار دیں گے, اس لیے کہ جب میں ان ایام میں پہاڑوں کے پاس جاتی ہوں تو مجھے خوشخبری سناتا ہے, دیواروں کے پاس سے گزرتی ہوں تو مجھے سایہ کرتا ہے, سورج کے پاس سے گزرتی ہوں تو مجھ پر سایہ کرنے لگتے ہیں, شجر و حجر کے پاس سے گزرتا ہوں اور درخت کے پاس سے گزرتی ہوں تو مجھے سلامی پیش کرتا ہے, بیت اللہ کے پاس جاتی ہوں تو مجھے خوشخبری سناتا ہے. میرے بزرگوں
ذرا غور کیجئے کہ حضور کے برکات کس ہے. حضرت آمنہ کا یہ جواب دینا تھا کہ عبد المطلب حیران ہے. آگے کچھ پوچھنے کچھ بولنے کی طاقت نہ ہو. یہ ہے ہمارے حضور کی برکت, یہ ہے ہمارے حضور کی آمد کا نتیجہ. میرے بزرگوں, دنیا کے اندر کوئی شخص ختم رسول کی سیرت بیان کرنے کا قرار نہیں کر سکتا, چاہے وہ جتنا مرضی دعوے کر لے کہ میں ختم رسول کی سیرت بیان کروں گا, میں ختم رسول کا معجزات ذکر کروں گا, میں ختم رسول کے اخلاق و اطوار ذکر کروں گا. چاہے وہ جتنا مرضی دعوے کر لے, حقیقت یہ ہے کہ ختم رسول کے جتنے کمالات و محاسن ہیں, ان کی جتنی عظمتیں, رفعتیں اور بلندیاں ہیں, ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی. اور نہ ہی دنیا میں اردو اور عربی کے لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد کیا گیا ہے کہ جس لفظ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا احاطہ کیا گیا. کمالات سارے پیچھے رہ گئے, الفاظ سارے پیچھے رہ گئے, معنی سارے پیچھے رہ گئے, لغات ساری پیچھے رہ گئی, بلاغت و بساطیں ساری پیچھے رہ گئی, لیکن میرا نبی آگے چلا گیا. اسی کو تو دیکھ کر مولانا مناظر حسن گیلانی نے کہا ہے, یوں آنے کو تو سب آئے, یوں آنے کو تو سب آئے, لیکن جو بھی آیا وہ جانے ہی کے لیے. لیکن مکہ میں کیسا محمد عربی آیا جو صرف آنے کے لیے آیا, وہ آیا تو آتا چلا گیا, وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا, وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا, وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا, وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا, وہ پھولا تو پھولتا چلا گیا. یہ میرے نبی کی شان ہے, کہو یہ میرے نبی کی شان ہے. میرے دوستو, 1400 سال گزر گئے ہیں, ابھی تک میرے پیغمبر کی سیرت کیا تھا سمندر کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچا, لیکن پھر بھی انہوں نے مقام مرتبہ. دیکھیے کہ جب حضرت ابوبکر نے میرے پیغمبر کی سیرت کا تھا سمندر میں غوطہ لگایا تو صدیق اکبر بن گیا, عمر فاروق نے غوطہ لگایا تو قاتل سے عادل بن گیا, عثمان غنی نے غوطہ لگایا ذو النورین بن گیا, علی مرتضیٰ نے غوطہ لگایا فاتح خیبر, عبد الرحمن بن عوف نے غوطہ لگایا عشرہ مبشرہ میں سے بن گیا, امیر معاویہ نے غوطہ لگایا, کاتب وحی بن گیا, ابن عباس نے غوطہ لگایا, مفسر قرآن بن گیا, ابن مسعود نے غوطہ لگایا, محدث اعظم بن گیا, ابو ہریرہ نے غوطہ لگایا, حافظ الحدیث بن گیا, ابو ہریرہ نے غوطہ لگایا, اور وہ کاتب وحی بنتے چلے گئے. اور آگے چلیے کہ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے میرے پیغمبر کی سیرت کا تھا سمندر میں غوطہ لگایا تو فقہاء کے امام بن گیا. بلکہ مجھے کہنے دیجیے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے پیغمبر کی سیرت کا تھا سمندر میں غوطہ لگایا تو علم و حکمت کا عرفاں اور جنگ آزادی کا ہیرو بن گیا. امام مالک نے غوطہ لگایا تو زہد و ورع کا ایک بے مثال اور بے نظیر شخصیت. یہ ہے ہمارے حضور کے برکت, یہ ہے ہمارے حضور کے لاجواب مثال کہ جن کے آنے سے ہر چیز کے اندر تبدیلی آ گئی. میرے دوستو, ایک یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے نبی کی شان بیان کروں, اور ایک یہ ہے کہ کوئی شاعر, کوئی ادیب, کوئی خطیب, کوئی طبیب, کوئی مفکر, کوئی مدبر, کوئی محقق, کوئی امام اور کوئی فقیہ نبی کی شان بیان کرتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ خدا عرش پہ خود نبی کی شان بیان کرتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ختم رسول کی وہ شان سناؤں جو عرش پہ خدا نے بیان کی, کیونکہ خدا سے بہتر کوئی نبی کی شان بیان نہیں کرتا. میرے دوستو, میرے حضور کی پیدائش تو بعد میں ہوئی, لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش سے پہلے ہوا.
اور حضور کے علاوہ جتنے انبیاء کرام ہیں ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت شیث علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ لیکن میرے حضور یعنی آمنہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو بعد میں ہوئی، لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش سے پہلے۔ آپ اسے دیکھتے چلے جائیے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا سے جانے کے وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے کو قریب میں بڑا کر وصیت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بیٹے میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اس دار فانی کو چھوڑ کر عالم بقا کی طرف جا رہا ہوں، اس دنیا کو چھوڑ کر عالم آخرت کی طرف جا رہا ہوں، اور اس روشنی کو چھوڑ کر میں اس روشنی کی طرف جانے والا ہوں، اس دھرتی کو چھوڑ کر میں اپنے معبود حقیقی کی طرف جانے والا ہوں۔ لیکن میں تجھے ایک بات بتائے دیے جا رہا ہوں کہ جب میں اس دنیا کے اندر تھا میں تمہاری فریاد کو سنتا رہا، تمہاری ہر خواہش کو پوری کرتا رہا، تمہاری ہر تمناؤں کو ہم نے پورا کیا، لیکن میرے بعد جب میں یہاں سے چلا جاؤں اور تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو تم اللہ سے محمد کا واسطہ دے کر۔ تو بیٹا کہتا ہے کیا وہ محمد کون ہے؟ ہم تو اسے جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، آخر ہم اس کا واسطہ کیسے دے سکتے ہیں؟ میرے بزرگوں ذرا غور فرمائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹے سن لے بات اتنی سی ہے کہ اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کائنات کا نظام سجایا نہ جاتا، اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو سورج چاند ستارے نہ بنائے جاتے، اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو آسمان نہ بنایا جاتا، اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو زمین نہ بنائی جاتی، اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو شجر و حجر نہ بنائے جاتے، اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو 18,000 مخلوقات پیدا نہ کرتے، بیٹے کچھ بھی نہ ہوتے، یہ سب چیزیں محمد مصطفیٰ کے واسطے بنا کر سجائی گئی ہے۔ یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بھیجا۔ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بھیجا۔ میرے بزرگوں ایک مرتبہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا گیا کہ اماں نبی کی شان بیان، تو اماں نے فرمایا کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ لوگوں نے فرمایا ہاں پڑھتے۔ فرمایا قرآن کھولو، قرآن کے ہر صفحے پر محمد کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے، قرآن کھولو تو صحیح۔ تو میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں کہ قرآن تو اپنے نبی کا تعریف بیان کر، تو قرآن کہتا ہے
ہے الم یجد یتیمن فآوا، قرآن اپنے نبی کا تعارف یتیمن سے شروع کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، قرآن کے ہر صفحے پر محمد کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے۔ کہ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے وضحا کہا، جب میرے نبی کے آنکھوں کی باری آئی تو قرآن نے ماذا البصر کہا، جب میرے نبی کے زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا، جب میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آئی تو قرآن نے مارو میت کہا، جب میرے نبی کے دانتوں کی باری آئی تو قرآن نے یاسین کہا، جب میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آئی تو قرآن نے مارو میت کہا، جب میرے نبی کے اپنا کی باری آئی تو قرآن نے عظیم کہا، جب میرے نبی کے رحمت کی باری آئی تو قرآن نے ہمارا صلی کے اللہ رحمت للعالمین کہا، جب میرے نبی کے آغاز کا ذکر آیا تو قرآن نے سانیدنین زمان بالغار کہا، جب میرے نبی کے صحابہ کی باری آئی تو قرآن نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کہا، لیکن جب میرے نبی کی اپنی باری آئی تو قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک، کہ پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا۔ میرے بزرگوں، ایسی بلند شان عطا فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ، حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ، حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء کرام میں سے جس کسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہوئے تو ان میں سے ہر ایک کو نام لے کر فرمایا، ابراہیم کو فرمایا ابراہیم، نوح کو نوح فرمایا، آدم کو بھی اس کے نام سے پکارا، لیکن میرے بزرگوں، میرے حضور کو ان کو نام لے کر نہیں خطاب کیا، بلکہ کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں بشیرن کہا، کہیں نذیرن کہا، کہیں شاہدن کہا، کہیں سراجا منیرا کہا۔ یہ ہے میرے حضور کی بلندی کا حد۔ میرے بزرگوں، پیغمبر کے مد مقابل نیست و نابود پیغمبر کا ذکر ابھی تک موجود ہے۔ پیغمبر کے مد مقابل نیست و نابود، لیکن پیغمبر کا ذکر ابھی تک موجود ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر کو 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں۔ پہلا بیٹا قاسم عطا فرمایا، دوسرا بیٹا طاہر طیب عطا فرمایا، تیسرا بیٹا ابراہیم عطا فرمایا۔ قاسم فوت ہو گئے، طاہر طیب بھی فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے تیسرا بیٹا ابراہیم عطا فرمایا۔ جب یہ چلنے پھرنے لگا، پیغمبر کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہونے لگا، وہ بھی بیمار ہو گیا۔ جب وہ بیمار ہو گیا تو مکے کے سرداروں نے، مکے کے مشرکوں نے دارالندوہ میں ایک میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ اس محمد کا دین نعوذ باللہ مٹ جائے گا، اس کی شریعت باقی نہیں رہے گی، اب اس کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ پیغمبر کا تیسرا بیٹا ابراہیم پیغمبر کی گولی میں ہے اور وہ بیمار ہے۔ حضور نے جب اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھا وہ تڑپ رہا ہے تو حضور نے روتے ہوئے فرمایا انا یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونین، کہ بیٹے ابراہیم ہم تیرے فراق میں بڑے پریشان ہیں۔ وہاں میرا اللہ ابو جہل جو محمد کا دشمن ہے اس کو کئی اولاد دے دی، عتبہ کو بڑی اولاد دے دی، شیبہ کو بڑی اولاد دے دی، لیکن محمد یہ ساری دنیا کا پیغمبر ہے، ساری انسانیت کا پیغمبر ہے، اس کو 4 بیٹیاں اور بیٹے 3 دیے، پہلا ایک دیا وہ اٹھا لیا، پھر دوسرا دیا وہ بھی اٹھا لیا، پھر تیسرا دیا وہ بھی اٹھا لیا۔ میرے دوستو، جب تیسرے بیٹے کی وفات کی خبر مکے میں آئی، پیغمبر رو رہے ہیں، صحابہ پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، اور ادھر ابو جہل اپنے گھر میں خوش ہو رہا ہے اور خوش ہو کر کہتا ہے کہ دیکھو اب محمد کا تیسرا بیٹا بھی چلا گیا، اب محمد کا نام لینے والا باقی نہیں رہا، اب اس کی شریعت باقی نہیں رہے گی، اب اس کا دین نہیں رہے گا، اب اس کے باتوں پر چلنے والا کوئی نہیں۔ میرے بزرگوں، ذرا غور کیجیے کہ ابو جہل جس کو 8 بیٹوں اور کئی بیٹیوں کا
ناز تھا وہ خود تو مٹ گیا، لیکن محمد کا نام ابھی تک موجود ہے اور تا قیامت انشاءاللہ موجود رہے گا۔ یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک، کہ پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے اخلاق کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے گفتار کو اونچا کر دیا اور ہم نے تیرے ہر پہلو کو اونچا کر دیا۔ یا اللہ تو نے کیسے ذکر کو اونچا کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں پر خدا کا ذکر ہوگا وہی محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا، کیونکہ خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک، محمد اپنی مصطفیٰ میں وحدہ لا شریک۔ خدا کے بعد خدا کا تصور غلط ہے تو ٹھیک اسی طرح محمد کے بعد مصطفیٰ کا تصور غلط ہے۔ اگر آسمان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر زمین میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر زبور میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر انجیل میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، حتیٰ کہ 127 صحیفوں کے اندر اگر پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر قرآن میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر مشرق میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر مغرب میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر شمال میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر جنوب میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر آذان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر تکبیر میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ حتیٰ کہ زمین کے جس ذرے ذرے پہ اور درخت کے جس پتے پتے پہ اور قلم کے جس نوک پہ جہاں خدا کے ذکر کے بغیر چارہ نہیں وہیں پر محمد مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر بھی چارہ نہیں۔ میرے بزرگوں یہی تو ہے پانا ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کیا، ایسی بلند شان عطا فرمائی کہ اگر میرا نبی آسمان کی طرف سر اٹھائے تو قرآن بن کر آ جائے، میرا نبی ہاں کرے تو چیزیں حلال ہو جائے، میرا نبی نہ کرے تو چیزیں حرام ہو جائے، میرا نبی مسکرائے تو جنت کے دروازے کھلائے، میرا نبی غصے میں آئے تو جہنم کو ہلا کر دے، میرا نبی دامن جھکے تو فرشتے وضو کرے، میرا نبی جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے سے خوشبو کی مہک آتی ہے، میرا نبی جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے سے سورج چاند ستارے آداب بجا لاتا ہے، میرا نبی جب آئے اور میرے حضور کے آنے سے پہلے سورج کو اپنی ذات پہ ناز تھا، چاند کو اپنی نورانیت پہ ناز تھی اور ستاروں کو اپنی روشنی پہ ناز تھا، لیکن جب میرے حضور آ گئے سبوں کے ناز ٹوٹ گئے۔ یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک، کہ پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے اخلاق کو اونچا کر دیا۔ اور یہ حضور اس دنیا کے اندر نہ آتے اور حضور کا آنا مقصود نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اگر تجھے دنیا میں اگر تجھے دنیا میں نبی بنا کر بھیجنا نہ ہوتا تو ایک کائنات نہ بنایا جاتا، اگر تجھے پیغمبر بنا کر بھیجنا نہ ہوتا تو یہ شجر و حجر نہ ہوتا، اگر تجھے پیغمبر بنا کر بھیجنا نہ ہوتا تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا، یہ سب چیزیں تیرے واسطے بنا کر سجائی گئی۔ یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک، کہ پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میرے بزرگوں وقت بھی بہت کافی ہو چکا ہے اور دوسرا پروگرام بھی شروع ہونے جا رہا ہے، اس لیے ہم انہیں باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو بات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور حضور کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں اور حضور کے اخلاق و اطوار کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما توفیق الا باللہ۔